السلام علیکم دوستو۔ مصر فرعونوں کی سرزمین، ایک ایسی سرزمین جس کے سینے میں کئی پراسرار اور شرمناک کہانیاں دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانی اس ترقی یافتہ قوم کے کارنامے جہاں آج تک موجودہ سائنس کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں، وہیں جنسی تعلقات میں مصر کے حکمرانوں کی آزاد طبیعت اور بیرا روی دور حاضر میں تصوراتی طور پر بھی نہایت بھیانک ہے۔ یوں تو مصر کے فرعونوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہ تھی، لیکن آج ہم مصر کی ایک ایسی رانی کا احوال بیان کریں گے جسے مصر کی تاریخ میں ٹریجڈی کوئین یعنی غموں کی ماری ملکہ کا خطاب حاصل ہے، کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ انکسینامون کے نام سے یاد کرتی ہے، پہلے اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، اس کے بعد اپنے بھائی اور پھر اس کے بعد اپنے نانا کی۔ ایسا واقعہ نہ تو پہلے کبھی تاریخ میں رونما ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی قوم میں ایسا ہوا۔ تو چلیے دوستو کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ توتنخ آمن نامی فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کا عالیشان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہن انکسینامون کے بارے میں بہت ہی کم افراد جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبروں میں بنی تصاویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو 1350 قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون آخن آتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ آخن آتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا، جن میں را، آمن، ہورس، اوزائرس اور آئسس شامل تھے۔ آخن آتن نے ان تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کیا، جس کا نام آتن دیوتا تھا، اور اس نے خود اپنا نام آخن آتن یعنی آتن کا بندہ رکھا، جبکہ آخن آتن کا ایک کارنامہ دارالحکومت کو تھیبیس نامی شہر سے امرنا میں منتقل کرنا بھی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا غیر مقبول تھا، جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھے۔ انکسینامون اسی فرعون یعنی آخن آتن اور ملکہ نفرتتی کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے۔ انکسینامون سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے باپ کی جنسی ہوس کا نشانہ بنی۔ ان تینوں میں ایک بہن یعنی میکی تیتن اپنے ہی باپ یعنی آخن آتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہوئی۔ فرعون آخن آتن کی موت کے کچھ عرصہ بعد جب توتنخ آمن نیا فرعون بنا تو شہزادی انکسینامون کی شادی اس سے کر دی گئی۔ اس شادی کے وقت توتنخ آمن کی عمر 9 سال تھی، جبکہ انکسینامون عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ توتنخ آمن بھی آخن آتن کا بیٹا یعنی انکسینامون کا بھائی ہی تھا۔ دوستو آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا۔ بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں ہی طے کی جاتیں۔ بعد ازاں یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری کا سبب بھی بنتیں۔ توتنخ آمن کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ توتنخ آمن نامی فرعون جس کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی، پیدائشی طور پر نہایت کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ اگلے 10 سالوں تک اس جوڑے یعنی توتنخ آمن اور ملکہ انکسینامون نے نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصے کا سبب بنے تھے سب کے سب واپس لے لیے۔ شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا گیا۔ توتنخ آمن اور انکسینامون کی اس شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصہ نہ جی سکیں۔ ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توتنخ آمن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔
انکسنامون اور توتنخ آمن کے حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توتنخ آمن کی موت واقع ہو گئی۔ اب انکسنامون اکیلی ہی تخت کی وارث تھی، لیکن ملکہ نیفرتتی کا باپ اور انکسنامون کا نانا جس کا نام ایا تھا، توتنخ آمن کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب ایا یعنی انکسنامون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ایا سے شادی کر لے تاکہ ایا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے کہ جو مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران سیپلیولیوما کو لکھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انکسنامون سے کر دے، جس کے سبب انکسنامون ایا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنا ایک بیٹا انکسنامون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مارا گیا۔ ممکن ہے کہ اس کی موت میں ایا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال ایا نے زبردستی انکسنامون یعنی اپنی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ مصر کے تاریخی کتبوں پر ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر ایا اور انکسنامون کا نام بحیثیت شوہر و بیوی تو ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انکسنامون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انکسنامون کی موت واقع ہو گئی۔ انکسنامون کا مقبرہ ابھی تک ماہرین آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے ہیں، لیکن یہ ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے کہ جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم ممیز دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انکسنامون کی ممیز ہو سکتی ہیں، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انکسنامون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ بھی اس کی ممی کے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ طبعی موت مری تھی یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا نشانہ بنی۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔